ہیلتھ ایڈوائس چینل کی طرف سے ڈاکٹر عابدہ شاہین کا آپ سب کو سلام پہنچے۔ کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ پہلے میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لے کے آتی ہوں جن میں آپ کے لیے، آپ کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے، آپ کی بہت سی پرابلمز کے لیے میں آپ کو حل بتاتی ہوں۔ تو آج میں جس طرح آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ ہے آپ کو خوبصورتی میں جو کمی کرتی ہے وہ ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ کی جسم پہ، آپ کے فیس پہ حسن کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ۔ تو آج میں اس چیز پہ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ تو میں ٹاپک پہ پہلے جانے کی بجائے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اور اچھی ویڈیو چاہتے ہیں، جس ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں نئی ویڈیو آپ کے لیے اسی ٹاپک پہ لے کے آؤں۔ تو آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں اس میں آج آپ کا ٹاپک ہے کانسٹیپیشن، قبض جو ہے وہ خوبصورتی کے دشمن ہے۔ آج میں آپ کو اس کے مختلف وجوہات بتاؤں گی، پھر اس کی احتیاط بتاؤں گی اور اس کے بعد گھریلو نسخے جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے گھریلو نسخے کون سے ہیں، اور اس کے بعد ہومیوپیتھک ادویات سے آپ کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو وجوہات بتاؤں گی، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نہیں بتاؤں گی، آپ کوشش کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں آپ کو کم وقت میں پرووائڈ کر سکوں۔ اس کے لیے میں آپ کو شارٹ جو وجوہات ہیں وہ میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد احتیاط کی طرف سے چلیں گے۔ وجوہات میں پہلی وجہ ہے ورزش کی کمی، گھر پر کام کرنے والی رکھنا، خود کام میری بہنوں کا گھر پر نہ کرنا اور کھانے کے فوراً بعد بیٹھ جانا، چٹپٹے کھانے کھانا، مرغن غذائیں کھانا، بے وقت کھانا کھانا، ٹائم پہ کھانا نہ کھانا، متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا، یعنی آپ ایک چیز کھاتے رہیں، کبھی گوشت سے دالیں کھاتے ہیں تو دالیں ہی کھاتے ہیں، سبزیاں نہیں کھاتے، سبزیاں کھاتے ہیں تو آپ گوشت نہیں کھاتے، نہیں، آپ نے متوازن غذا کھانی ہے، ایسی غذا کھانی ہے جس میں تمام وٹامنز، تمام پروٹینز، تمام منرلز شامل ہوں۔ آپ نے سبزی اور فروٹ کا استعمال نہ کرنا، گوشت، چکن، کولڈ ڈرنکس، چاول کا زیادہ استعمال کرنا، جتنا ہو سکے جسم کو بیٹھ کے رہنا، حرکت نہ دینا، پانی کا کم پینا اور رات کو جلدی نہ سونا، دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام نہ کرنا، اور میدا سے بنی ہوئی چیزیں کھانا۔ میدا سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی۔ اب چلتے ہیں دوسرے اگلے پوائنٹ کی طرف، وہ ہے احتیاط ہم کیا کریں جس کی وجہ سے ہمارا میدا ٹھیک رہے، ہمارا کھانا ہضم ہو اور ہمیں کانسٹیپیشن نہ ہو، قبض نہ ہو۔ احتیاط میں سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ نے کھانا ہمیشہ سے ٹائم پہ کھانا ہے اور کھانا چبا کے اچھی طرح کم از کم 32 دفعہ نوالے کو چبانا ہے، آپ نے چبا کے کھانا ہے۔ پھر صبح کا کھانا جو ہے وہ سورج نکلنے کے فوراً بعد آپ نے کھا لینا ہے، اور شام کا کھانا آپ نے سورج ڈوبنے سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کھا لینا ہے، تاکہ کچھ ٹائم آپ کا جو ہے وہ آپ سونے سے پہلے کچھ ٹائم ایسا گزر سکے جس میں آپ واک کر سکیں، آپ ادھر ادھر گھر میں کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو سکے۔ اور دوسرا، صبح سویرے کا کھانا آپ نے 60%، ہمیشہ سے جب بھی آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے فل ہو کے نہیں بلکہ تھوڑی سی بھوک رکھ کے کھانا ہے، اور صبح کا کھانا 100 میں سے 60% کھانا ہے، اور دوپہر کا کھانا آپ نے 30% کھانا ہے، اور رات کا کھانا آپ نے 10% کھانا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے میری میننگز کیا ہے، یعنی صبح کا کھانا آپ نے ہمیشہ سے جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح کھانا ہے، اور دن کا کھانا آپ نے شہزادوں کی طرح کھانا ہے، اور رات کا کھانا آپ نے ہمیشہ فقیروں کی طرح کھانا ہے۔ کھانے سے زیادہ کھانے کے دوران جو ہے وہ آپ نے پانی بالکل نہیں پینا، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ آپ پانی پی سکتے ہیں
پینا چاہتے ہیں آپ پی لیں. پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھائیں اور کھانا اچھی طرح چبا کے کھائیں. کھانے کے دوران کم سے کم پانی پئیں اور کھانے کے بعد بالکل پانی نہ پئیں. اور کھانے کے ساتھ سلاد ضرور کھائیں. سلاد میں آپ نے چکندر، کھیرا، ٹماٹر، بند گوبھی، پیاز، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سلاد کے پتے، پودینے کے پتے یہ آپ نے مسٹ رکھنے ہیں. یہ میں نے آپ کو احتیاطیں بتائیں. اب آپ کو میں نیکسٹ ٹاپک کی طرف لے کے جا رہی ہوں، وہ ہے گھریلو نسخے. گھریلو نسخے میں آپ کو پہلا جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے دہی کے ساتھ آپ نے سفید زیرہ آدھا پاؤ دہی لینا ہے، اس کے ساتھ آدھی چمچ آپ نے دہی اس زیرہ جو ہے دہی کے اندر شامل کر لینا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اور آپ نے کھانے کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ کھانا اگر کھانے کے ساتھ نہ کھا سکیں تو دن میں ایک دفعہ لازمی آپ نے کھا لینا ہے. اور دوسرا جو ہے آپ کے لیے تحفہ وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد آپ نے 1 چمچ سونف منہ میں رکھ لینا ہے اور اس کو چباتے رہنا ہے اور کھا لینا ہے. اگر آپ کڑوا لگتا ہے آپ کو سونف آپ نہیں کھا سکتے تو آپ سونف کے ساتھ مشری یا آپ چینی یا گڑ شکر جو بھی ہے آپ میٹھی چیز شامل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا وہ ڈالیں اور اس کے بعد آپ کھا لیں. تو کھانے میں ہمیشہ سے روٹی باریک نہیں کھانی، ہمیشہ سے روٹی جو ہے وہ موٹی کھانی ہے. بہت زیادہ سوکھی ہوئی روٹی نہیں کھانی، بہت زیادہ کچی روٹی نہیں کھانی، اور روٹی ہمیشہ سے موٹی کھانی ہے جو نارمل آنچ پہ پکی ہوئی ہو، اور موٹی روٹی اور نرم روٹی. آٹے میں موٹا پسا ہوا آٹا ہو نہ کہ میدا ہو. میدا کسی صورت آپ کے لیے اچھا نہیں ہے اور کانسٹیپیشن کو بڑھاتا ہے، قبض کو بڑھاتا ہے میدا. ٹھیک ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے موٹے آٹے کی روٹی کھانی ہے، ہو سکے تو جو کی روٹی اگر مل سکے تو وہ اور زیادہ بیسٹ ہے. اگلا چیز آپ لوگوں کے لیے بہترین ریمیڈی آپ کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل 1 چمچ، اسمگول کا چھلکا 1 چمچ، اور نیم گرم دودھ. پہلے اچھی طرح ابال لیں دودھ کو، پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، نیم گرم ہو جائے تو اس 1 پاؤ دودھ، وہ بھی خالص دودھ، گائے کا، بکری کا، بھینس کا، جس کا بھی ہو، خالص دودھ لیں اور خالص دودھ کے اندر یہ دونوں چیزیں مکس کرنے اور مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے پی لیں تاکہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے، آپ کا معدہ کام کرے. شام کے کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹائم دے کے آپ نے یہ پی لینا ہے. اس سے آپ کو کبھی بھی قبض نہیں ہوگی. 1 ماہ سے 2-3 ماہ تک آپ استعمال کریں گے، آپ خود دیکھیں گے ہمیشہ کے لیے قبض سے آپ کی جان ٹوٹ جائے گی. آپ کا معدہ اچھی طرح کام کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کو بھوک اچھی طرح سے لگے گی، آپ کے معدے میں گیس وغیرہ بننی بند ہو جائے گی. اگلی ہے جی ہومیوپیتھک ادویات. ہومیوپیتھک ادویات میں بڑی زبردست میڈیسن میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو آپ کے معدے کے لیے بہترین دوائیاں ہیں اور آپ کو کانسٹیپیشن قبض نہیں ہونے دیتی. ان میں سب سے پہلی میڈیسن ہے نکس وامیکا، دوسری ہے سلفر، تیسری ہے اوپیم، اگلی ہے برائیونیا، اگلی ہے ایلومینا، گریفائٹس، پلسا پلاٹینا، سلیشیا اور سلیکا مارینا. یہ میڈیسن ہے. اور کاربوویچ دی بیسٹ میڈیسن ہے. کاربوویچ، نیکس وامیکا، سلفر، یہ ساری میڈیسن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری میڈیسن آپ نے جب بھی آپ نے لینی ہے کمنٹ باکس میں مجھ سے میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی میڈیسن کس طرح لینی ہے. اور پھر اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو نیٹ سے آپ ان ادویات کی خصوصیات پڑھ کے جو میڈیسن آپ کے جسم کے مطابق ہو، آپ کی مرض کے مطابق ہو، وہ میڈیسن آپ نے لینی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ لیں تاکہ آپ جو ہے وہ دی بیسٹ میڈیسن لیں. آپ کا معدہ جو ہے آپ کے جسم کا سردار ہے، وہ معدہ آپ کا ٹھیک رہے، آپ کا معدہ ورک کرے، آپ کا معدہ گیس نہ بنائے، آپ کا معدہ کھانا ہضم ٹھیک طرح سے کرے، اور آپ کا معدے کی خرابی کی وجہ سے آپ کو
قبض نہ ہو. تو انشاءاللہ میری بہنوں میرے بھائیوں میں ہمیشہ کی طرح آگے بھی آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو لے کے آتی رہوں گی اور میں اچھے مشورے لے کے آتی رہوں گی. اور ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اور لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب والے بٹن پہ آپ کمپیوٹر کے ایرسر کو پریس کر دیں. اس کے بعد آپ میرے چینل کے اور بھی جو چینل کی ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ. جب آپ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور میری انرجی بڑھتی ہے اور میں آپ لوگوں کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتی ہوں. تو میں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.